اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ رکیے تو سر، آج جو ہے انشاءاللہ برزخ کے احوال سے متعلق کچھ حدیث کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شخص کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا۔ سنیے گا بہت غور سے، کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ کتب سے کاتب، ٹھیک ہے۔ کتابہ کہتے ہیں لکھنا، ٹھیک ہے، ٹو رائٹ عربی میں، کاف تابہ، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اب کیا لکھے گا بھائی یہ شخص کاتب ہے تو کیا چیز لکھ رہا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہے، کیا مطلب اس سے؟ قرآن جو نازل ہو رہی ہے اس کو لکھنے والا تھا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کاتب وحی تھا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب تھا، یعنی کاتب وحی تھا، قرآن کو لکھتا تھا۔ وہ اسلام سے پھر کر، یعنی اسلام قبول کر کے، دیکھیں آپ کو شیطان کس طرح سے مس گائیڈ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس کو سب دیکھتے چلنا ہے نا۔ تو وہ اسلام سے پھر کر، یعنی اسلام قبول کیا اس نے، پھر اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے گی۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا، مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہٰذا ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ بعض اساتذہ نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی، یعنی آپ کو عالم کی قبر جو مدینہ میں دفن ہوا تھا، سنیے گا بات جو ہے نا، مطلب کہاں سے کہاں جا کر گرتی ہے۔ صرف عالم ہے، فوت ہوا ہے، مدینے میں دفن ہوا ہے، ہم آرزو کرتے ہیں نا مدینے میں دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں نا، تو اللہ جب ہے نا وہ انتقام لینے پہ جب آتا ہے نا، تو مدینے کی خاک بھی بچا نہیں سکتی، یاد رکھیے گا، حرم بھی نہیں بچا سکتا، کعبہ کے اندر بھی موت ہوگی تو بچا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر عمل جس کا آگے نہیں نکال سکا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، نبی بھی نہیں بچا سکتے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ سفارش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی اس کا دائرہ اختیار ہوگا کہ فلاں 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 کیٹیگری کے لوگوں کو ہی بچا سکتے ہیں، بخشوا سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ کل ملا کے اگر آسانی ہوتی ہے، صرف اور صرف دنیا اور آخرت دونوں میں اگر آسانی ہوتی ہے، عذاب سے بچا جاتا ہے، تو فرسٹ اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذریعہ چاہے کچھ بھی بن جائے، وہ جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے، وہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے۔ تو جس کو اللہ نہ بچائے، وہی بولتے ہیں نا، جس کو اللہ نہ بچائے تو اس کو کون بچائے پھر، ہے نا، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو جس کا عمل اس کو آگے نہ کر سکا، اس کو پھر کوئی چیز آگے نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا بول رہے تھے، کہاں پڑھ رہے تھے؟ تو یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹ لیٹ جوائن ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آج ہم لیٹ جوائن مطلب میسج دیا، مطلب 2 3 4 منٹ 5 منٹ پہلے نہیں دیا، کیونکہ بہت سارا کام ہوتا ہے ہم کو بھی اور مصروف ہو جاتے ہیں، تو بالکل جو ہے نا عصر لیٹ میں ہوئی آج میری، تو جس کی وجہ سے ہم میسج دینے میں لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت معذرت چاہتے ہیں۔ 5 منٹ پہلے جوائن ہونے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ سب بیٹھ جائیں گی اور انشاءاللہ پھر ویٹ کریں گی میرے میسج کا، ٹھیک ہے، جیسے ہی میسج دیں ویسے ہی آپ نے جوائن ہو جانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے عالم حضرت جو تھے یہ کہاں دفن ہوئے تھے؟ مدینہ میں دفن ہوئے تھے. دورہ کام، ایک تو عالم ہے، دوسرے بات کی مدینہ منورہ میں دفن ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی، یعنی اس میں عالم نہیں تھے، عالم صاحب غائب ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو لڑکی کی نعش نکلی، لڑکی ایک جو ہے اس میں سے نکلی. دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے. جو لوگ لیٹ جوائن ہو رہے ہیں انہوں نے جو بھی حصہ چھوٹ گیا ہے کلاس کا اسے سن لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ جب وہاں اپلوڈ ہو جائے گی تو یوٹیوب پہ. تو فلاں عیسائی کی لڑکی ہے، یعنی اس لڑکی کو جانتے تھے کہ یہ جو دفن ہوئی ہے یہ کہاں کی ہے، کون شہر کی ہے اور کیا اس کی مطلب ریلیجن کیا تھا اس کا. تو فلاں عیسائی کی لڑکی ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا اور قبر دریافت کی. تو انہوں نے قبر میں بھی بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ دل سے مسلمان تھی اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی. پھر اس کی قبر کھودوا کر دیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی نعش نکلی جس کی قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی گئی تھی. پھر اس عالم کی بیوی سے ان کا عمل دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، بہت پارسا تھے. یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسانی کی ہے کہ ان کے ہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اس لڑکی کی قبر میں پہنچائے گئے. یعنی یہ بندہ بھی نیک تھا، لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ وہ 1000 سجدے ہیں اور ایک سجدہ جو ہے کبر کا ہو گیا، تکبر والا ہو گیا، تو وہ 1000 سجدے زیرو ہو جائیں گے ملا کر. تو یہ شخص نیک تھا، لیکن اس شخص کی ایک عادت تھی کہ یہ بولتا تھا کیا نام ہے، کرسچن میں ایک یہ بڑا اچھا ہے کہ مطلب کرسچن ریلیجن میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ان کو جنابت کا غسل جو ہے ضروری نہیں ہوتا. یعنی انسان جب ہے نا وہ مطلب جب اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے کنڈیشن پیریڈز کی ہوتی ہے، پیریڈز بند ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ڈیلیوری کے خون کے بعد سٹاپ ہونے کے بعد جو غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شوہر سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے احتلام رات میں ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. 2-3-4 کنڈیشنز ہیں عورت کی جس میں اس کو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اب یہ غسل واجب ہو گیا تو اس کو جو ہے نا آپ جلد سے جلد کیا کرنا ہے، غسل سے فارغ ہونا ہے اور پاکی کی حالت میں آنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو ہے کہلاتا ہے یہ غسل، یعنی ناپاکی کی حالت سے پاکی میں آنے والا جو غسل ہوتا ہے، نارمل غسل نہیں. جو آپ کو پہلے سے بھی پاک تھے بھائی، نارمل کر لیا 2-3 دن پہ نہا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے بھی پاک تھے ابھی بھی نہا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ غسل ہے، نارمل غسل ہے. لیکن ایک جو ناپاکی پوری واجب تھی، پھر اس کے بعد پاکی کی کنڈیشن آئی ہے اور اب جو ہے غسل کرنا لازم ہو گیا ہے. تو دس غسل از کالڈ جنابت کا غسل. کس کا؟ جنابت کا غسل. غسل جنابت کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جیم نون الف با تا، جنابت. ٹھیک ہے. تو جنبی شخص کہتے ہیں اس شخص کو جو آپ کو جس پر غسل واجب ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا اس کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن ہو گئی ہو جس پہ اس کا غسل واجب والا فتویٰ لگتا ہو. ٹھیک ہے. تو غسل جنابت مطلب ایسا غسل جس میں ناپاکی سے پاکی کی کنڈیشن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور غسل اس پہ فرض تھا. تو یہ شخص بولا کرتا تھا، حالانکہ نیک تھا، حالانکہ پرہیزگار تھا، عالم تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بولا کرتا تھا، صرف بولا کرتا تھا. ظاہر بات ہے عالم ہے، اتنا تو ضرورت نہیں ہوئی ہوگی کہ عمل کر سکے. ٹھیک ہے، تو بولا کرتا تھا. بہت سخت معاملہ ہے، یاد رکھیے گا کہ گناہ کے لیے وہ جگہ تلاشے انسان جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا. وہ انسان خیال لائے جس لمحے میں اللہ غافل ہو. معاذ اللہ، ہم ایک بات بول رہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے میں اللہ غافل ہو؟ تو پھر کیوں خیال لاتے ہو غلط؟ کیوں زبان سے اپنے غلط الفاظ نکالتے ہو؟ کیوں جو ہے وہ چھپ کر انسانوں سے گناہ کرتے ہو؟ انسانوں سے تمہیں شرم ہے، انسانوں سے تمہیں حیا ہے، اس رب سے حیا نہیں ہے جو انسان کا بھی جو رب ہے اس رب سے تمہیں حیا نہیں، اس رب سے تمہیں غیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھنا چاہیے. تو یہ عالم دین جو ہے یہ بولا کرتے تھے کہ بھائی ایسا ہے کہ کرسچنس میں جو ہے نا یہ بڑا ایزی ہے یار، مطلب چھوڑو ہٹاؤ، کتنا غسل والی جو بات ہے نا، بولا کرتے تھے، کرا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ نہیں کرنے کا مطلب غسل واجب ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ پاک سمجھ میں ہے. مطلب یعنی واٹ ایور جس وجہ سے بھی ریزن سے غسل واجب ہوتا ہے، وہ مطلب غسل واجب نہیں ہوا، مطلب آلریڈی وہ پاک ہے، کرنے کے بعد بھی وہ سارا پروسیس وہ پاک ہے. یعنی ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں ہے کہ آپ کو غسل لینا پڑے گا نا، تو یہ آپ کو ہوتا ہوگا، پتہ نہیں کرسچنس میں ایسی کوئی بات ہوگی.
تو یہ جو ہے عالم صاحب یہ بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو بس اللہ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور یہ بچی جو تھی یہ جو ہے دل سے مسلمان ہو گئی تھی اور تڑپ رکھتی تھی کہ مدینے میں میرا انتقال ہو. تو اللہ مدینے کی بھی سرزمین کا رب ہے اور اللہ اس سرزمین کا بھی رب ہے جہاں عالم دفن تھے. تو معاملہ یہ ہوا کہ عالم کی قبر میں وہ اس لڑکی کی لاش کو دیکھا گیا اور اس لڑکی کی قبر میں جو ہے عالم کی لاش کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا نام ہے، اوپر جو بتایا آپ کو کہ ایک شخص کے بارے میں کہ وہ کاتب وحی تھا اور اس نے جو ہے وہ اسلام کو واپس سے جو ہے نا پھر گیا اسلام سے اور کفر میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، تو اس کو زمین قبول واقعتاً نہیں کی، ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کو دماغ میں شیطان ڈالے گا تو زمین قبول نہیں کی تو اس کا تو جسم ایسا ہی رہے گا، تو اس کو سزا کیسے مل رہی ہے، تو اس کو عذاب. یار وہ دنیا دوسری ہے، یہ دنیا دوسری ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں جو ملا ہے، جو پاور ملا ہوا ہے، وہ اس دنیا کو دیکھنے کا ملا ہے، سننے کا ملا ہے، چکھنے کا ملا ہے، واٹ ایور ایکسپیرینس کرنے کا، وہ اس دنیا کو، ٹھیک ہے. اس دنیا میں جانے کے لیے وہ آپ کو وہ دائرہ ہی پھلانگنا پڑتا ہے، اینڈ دیٹ دائرہ از موت، ٹھیک ہے. موت آنی ہے تو پھر اس دائرے سے پھلانگ کے انسان پھر اس دنیا میں داخل ہو جاتا، پھر واپس سے اس دنیا میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. اور اس کی پھر ایبیلٹیز اینڈ دا کوالٹیز جو اس کو دے دی جاتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ معاملات وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اپنی دنیا کی نگاہوں سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی عقل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل کچھ نہیں ہے، نظر تو کوئی نہیں آ رہا. نہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ فرعون کی لاش آج کہاں ہے؟ فرعون کی لاش کہاں ہے آج؟ پتا ہے سب کو؟ مصر میں ہے نا فرعون کی لاش. سب کو پتا ہے، یہ بہت ایزی، مطلب بہت کامن سی چیز ہے، سب کوئی جانتا ہے، آلموسٹ سب کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے. فرعون کی لاش موسیٰ علیہ السلام کے دور والا جو فرعون تھا جس کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، سمندر میں غرق کیا، اس کو اللہ نے جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا کہ اس کو پانی نے بھی قبول نہیں کیا. کتنے ہزار سال تک پانی میں رہا. بولتا ہے وہ مطلب عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پانی میں رہنے سے لاش گل سڑ جاتی ہے، لیکن پانی تک نے قبول نہیں کیا، مچھلی نے بھی قبول نہیں کیا، سونگھا تک نہیں، کیونکہ حرام کر دیا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے. تو وہ تیرتا رہا. پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کا جب حکم ہوا تو کنارے پہ آ کے لگا ہے اور لوگوں نے جو ہے نا ریسرچ کیا وہ ساری چیزیں. اس کے کان میں اور ناک میں نمک تھا، تو اس نمک کے مطلب ایئرز کو دیکھ کر پھر پہچانا گیا کہ یہ تو مطلب اتنے سال پہلے کا یہ شخص ہے اور اس کی موت جو ہے وہ آپ کو پانی میں ڈوب کے ہوئی ہے، کیونکہ وہ نمک انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہ پانی والا نمک یہ جو ہے سمندر والا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو عبرت کا نشان بنا دیں گے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم تجھے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے. تو آج وہ مصر میں اس کی لاش موجود ہے اور وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھ کر کہ یار یہ تو فرعون کی باڈی ہے، اس کو عذاب کہاں مل رہا ہے؟ نہیں، عذاب مل رہا ہے. اسی قرآن میں ذکر ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نکل کے آتا ہے، ہم اپنی زبان میں سمجھائیں کہ اس پر، فرعون پر اور فرعون والوں پر ہم صبح شام آگ پیش کرتے ہیں. ان کے جسم پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے اور وہ جو ہے نا مطلب اس طرح سے کیا ان کی کنڈیشن ہوتی ہوگی کہ وہ عذاب جھیلتے ہوں گے، تو پھر وہ چیخ اور وہ پکار، وہ ساری چیزیں. لیکن تم نہیں سن سکتے کیونکہ تم ابھی اس دنیا میں ہو، ٹھیک ہے. جیسے ہی تمہیں موت آئے گی وہ سارے پردے جو گرے ہوئے تھے نا وہ سارے پردے اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ موت کیا، جب موت بالکل قریب ہوگی تو تمہیں دنیا میں ہی بس جانے سے چند لمحے پہلے ساری چیزیں نظر آنے لگیں گی، کچھ چیزیں سنائی دینے لگیں گی، کوئی غیب کی آواز سنائی دینے لگے گی جو کوئی اور نہیں سن سک رہا ہوگا، کوئی ایسی باتیں نظر آنے لگیں گی جو اور کوئی جس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں کیفیات ہوتی ہیں اور مثال اس کی بہت ساری ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. گھر میں مل جاتی ہے انسان کو کہ پہلے کے بزرگان دین کا انتقال جب ہوتا تھا تو اس سے پہلے ان کو وہ بولتے ہیں نا کہ آگاہی مل جانا، تو وہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میرے نانا جان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ تھا کہ انتقال سے پہلے وہ بولتے تھے بیٹا یہ موت کی سختی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نہیں بچیں گے بیٹا. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا. تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم بچانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ مردہ جو ہے نا وہ ہے نا تکلیف سے ایسے بول رہا ہے. تکلیف سے نہیں بول رہا ہوتا ہے، اس نے کچھ چیزیں دیکھی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بولتا ہے، اور وہ ہے نا اس چیز کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، کیا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی بھی وہ دنیا میں ہے نا. ہاں سن وہ رہا ہے، دیکھ وہ رہا ہے، لیکن سمجھ بھی آ رہا ہے، نہیں بھی سمجھ میں آ رہا، وہ والی بات کنڈیشن میں ہوتا ہے. پھر جب وہ پوری طرح سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو سن رہے تھے تو دوسری دنیا میں جانے کا بلاوا آ رہا تھا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح سے اتا ترک نامی ایک شخص تھا، یعنی ترکی کا تھا یہ بندہ، اور کمال پاشا نام تھا، کیا نام تھا اس کا، یہ اتا ترکی تو تھا شاید، یاد نہیں آ رہا ہم کو. لیکن جس شخص نے جو ہے اس کمبختی کے مارے نے یہ تک اسلام پہ ظلم کیا ہے کہ اس نے اپنے زور پہ اور اپنے ظلم اور زیادتی پہ آ کر ٹرکی میں جو قسطنطنیہ کہلاتا تھا بیفور یہ مطلب بریکنگ آف خلافت عثمانیہ کے گرنے سے پہلے یہ ٹرکی جو ہے استنبول کے جو ہے یہ آپ کو قسطنطنیہ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ پورا حلب کا علاقہ تھا، یہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا، اور حدیث میں بھی جو الفاظ ہے قسطنطنیہ ہی کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرکی بعد میں رکھا ہے اس کا لفظ نیم. تو اس بندے نے، یہ بندہ ٹرکی کا تھا، اس نے اتنا ظالم اور جابر انسان تھا، اس کو اسلام سے اتنا سخت نفرت تھی، حالانکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور خود کو جو ہے مسلمان ہی کہتا تھا، لیکن ایسا کردار اور ایسا قول بھی اور عمل بھی، دونوں چیز، یعنی وہ بظاہر خود کو مسلمان سمجھ رہا تھا، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا تھا. ٹھیک ہے، اور اسلام گھرانے میں پیدا ہوا تھا. اس نے وہ زیادتی کی ہے، وہ ظلم سے ڈھایا ہے امت پر کہ اس نے ٹرکی کے مسلمانوں پہ پوری جگہ، گورنمنٹ جب اس کی آئی ہے، پوری جگہ ٹرکی میں جو ہے نا مطلب پابندی لگا دی کہ کوئی جو ہے عربی میں جو ہے نا اذان نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، کسی مسجد سے عربی میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، ٹرکش لینگویج میں دی جائے گی. آپ کو اور ہم لوگوں کو کیا پتا کہ اس امت کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا ہے. اس لینگویج کو لے کر جو ہے کتنا بڑا فتنہ ہے عربی لینگویج کے پیچھے، کتنے دشمنان اسلام جو ہے یہ عربی کو جو ہے نا مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آج عربی جو ہے وہ نہیں سمجھایا ہے، ہم آج عربی لینگویج کو نہیں سمجھایا. یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے ہمیں اس کی اصل سے واقف نہیں ہو پاتے، اس کے ایسنس سے واقف نہیں ہو پاتے. کچھ تو جان جاتے ہیں، لیکن وہ جو اصل، جو ریئلٹی، جو جذبات ابھرنا تھا، وہ جو جوش آنا تھا، وہ تو بھائی ایک ہی پروسیس سے آ سکتا ہے کہ جو کلام جس لینگویج میں بولا جا رہا ہے اس لینگویج کو سیکھو، پھر وہ دیکھو کہ کیسے مزہ آئے گا. وہ تمہیں لگے گا کہ جیسے قرآن تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، جیسے وہ کلام جو ہے وہ جو ہے مخاطب تم سے ہے، وہ بات تم سے کر رہا ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، پھر وہ آڑ نہیں بنے گا، وہ پردہ نہیں ہوگا ترجمے کا، وہ ڈائریکٹ بالکل. دیکھیں نا، آپ کی ٹرانسلیٹر اگر بیچ میں رکھ لیں، ایک انگریز ہے جو آپ کو، ایک آپ ہیں اور بیچ میں ایسا شخص ہے جو انگلش بھی جانتا ہے اور آپ کی ہندی لینگویج بھی جانتا ہے، تو انگریز بولے انگلش میں، پھر وہ ٹرانسلیٹر بولے کہ بھائی یہ اس نے ایسے بولا ہے، ہندی کر کے بولے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے، تو وہ ایک ایسنس لوز ہو جاتا ہے نا. اور آپ کو انگلش ڈائریکٹ آتی ہے، انگریز سے آپ ڈائریکٹ بات کریں، دیکھیں وہ کتنا وہ لطف ہی الگ ہے، بات کرنے کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور مثال دیتے ہیں. کوئی نظم ہے، جیسے علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے، کوئی نظم ہے، اب اس نظم کو ہم پڑھنے کے بجائے ہم آپ کو ایکسپلین کرنا شروع ہو جائیں کہ بھائی اس نظم کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، تو سمجھ میں تو آئے گا، لیکن وہ مزہ، وہ لذت، وہ روح نہیں آ پائے گی جو اس نظم کے پڑھنے میں اشعار میں دھا 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 پڑھ رہے ہیں، اور پورا جو ہے نا اردو اچھے سے آتی ہے، اور پورا وہ لگ رہا ہے کہ یار کیا زبردست شعر پڑھا ہے، کیا مطلب کیا نظم ہے، کیا کہیں ہم اس کو، بہت زبردست. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے فیلنگ. تو آپ کو عربی کے ساتھ بہت دشمنی کی گئی ہے. تو اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ہم سے پوچھیں گی کہ مطلب میرا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قرآن کی جو ہے نا لینگویج کو ہم سکھانے کا جو ہے پروسیس شروع کیا تھا، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اس کو شروع کیا تھا. اور آج الحمدللہ اس کی برکت سے آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ دیکھیں اس عربی ہی لینگویج کی برکت سے آج یہ مقام پہ ہیں کہ ہم تفسیر، سیرہ، فقہ، سارے چیز کی کلاسز لیتے ہیں. اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک کے بعد دو کے بعد 4 بڑھ رہے ہیں، اللہ برکت دے رہا ہے الحمدللہ. تو آپ کو لینگویج کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. تو اس شخص نے کمبختی کے مارے تو ٹرکی میں جو ہے وہ آپ کو پابندی لگا دی کہ اذان عربی میں نہیں ہوگی. کتنے دن تک جو ہے ٹرکش لینگویج میں اذان ہوئی ہے بتائیے آپ، اور ہم کو گوارا ہوگا اس بات کا؟ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی نماز آپ اپنی لینگویج میں پڑھنا شروع کر دیں؟ بتائیے. تو اس طرح سے ظلم ہوا ہے اس امت پر. ٹھیک ہے، اور یہ کس نے کیا؟ یہ بندہ، یہ جس نے کروایا ٹرکش لینگویج میں اذان، یہ بندہ ایجنٹ تھا یہود و نصارہ کا. یہ بندہ اسی کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان یہود و نصارہ کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو یہ جب مرا نا، اس کی قبر جو ہے وہ وہاں ہے ٹرکی میں، اس کو جب دفنایا جائے تو اس کو قبر قبول نہیں کرے، یہ باہر نکل جائے، مطلب اس کی
یہ باہر آ جائے، مطلب کہ وہ اللہ بہتر جانے کیسے آ جائے، لیکن وہ باہر آ جائے، بار بار دفن کیا جائے، اس کی لاش باہر آ جائے، ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ یقین کیجئے کہ اس کو تابوت میں کر کے اس کو رکھ دیا گیا اور اوپر سے اس کی قبر ہے نا خالی بنا دی گئی ہے. یہ اندر زمین میں دفن نہیں ہے. آج بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس کی نا کرنے کی سزا ملی، دنیا میں عبرت دکھایا اللہ نے، اور آخرت میں تو کیا ہی اس کا عذاب کا ہو رہا ہوگا معاملہ، سو اللہ ہی بہتر جانے. تو اس طرح سے جو ہے نا اسلام پہ ستم کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا عمل قبول ہو رہا ہے اور کس کا نہیں، ٹھیک ہے. ایک عالم دین اگر ہے تو ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا یہ ظرف ہے، اللہ کا یہ بڑا پا ہے کہ آپ کو اللہ نے عالم دین بنایا، آپ کو اس لائق چنا، آپ کو توفیق دی کہ آپ نے دین میں اپنا جو ہے نا اپنی عمر لگائی، اپنا وقت دیا، اپنا سب کچھ دیا، ٹھیک ہے. اور ساری دنیا جو ہے دنیاوی پڑھائی میں پڑھ رہی تھی، آپ کو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے جو ہے نا آپ کو دین کی پڑھائی کی توفیق دی. لیکن کچھ بھی کر لیجئے دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے کہ ہم جنتی ہیں، کچھ بھی کر لیجئے دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے کہ اگلا جہنمی ہے، کچھ بھی کر لیجئے دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے کہ ہم بہت قابل ہیں، ہم کو ہی آتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. کچھ بھی کر لیجئے، صرف آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف دین اگر ہم سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں تو عالم ہی بن کر سمجھا سکتے ہیں، یعنی مدرسے والی لائن سے وہی پروسیس ہوگا اور کوئی پروسیس سے نہیں ہو سکتا ہے. جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مدرسے لائن سے بھی جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو یہ نہیں انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن صرف مدرسے لائن، یہ صرف ورڈ کو ہم بول رہے ہیں SIRF، صرف مدرسے لائن کو، دس از ناٹ فیئر، ٹھیک ہے. اللہ کس کو کس طریقے سے علم دے گا یہ تمہیں اندازہ نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ اور تم مقرر کرنے والے ہو بھی اگر ٹھیک ہے امت کے لیے ایک کام کیا کہ مدرسے والا سارا وہ جو نصاب بنا دیا، سلیبس بنا دیا، ٹھیک ہے ایک اچھا کام کیا، لیکن اس میں کیا کر دیا؟ شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ بس یہی پروسیس، اس کے علاوہ کوئی اور پروسیس نہیں. بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا استاد ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو بالکل ایسا پلیٹ فارم مدرسے کے جیسا اس کو گھر میں مل گیا ہوگا، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، ممکن ہے نا. تو آپ کو شرطیں ہیں کچھ، استاد اچھا ہونا چاہیے، شاگرد بھائی ٹائم سے پڑھے، لیکن یہ تو شرط نہیں ہے کہ مدرسے ہی کے ساتھ پڑھو، کوئی اور پروسیس سے پڑھ نہیں سکتے اور وہ سیکھ نہیں سکتا، وہ عالم کہلا نہیں سکتا، اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 10 سال اس نے عالمیت نہیں کی، ٹھیک ہے. یہ غلط بات ہے بالکل. مدرسے والے بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن صرف اور صرف انہی کو منسوخ کر دینا، دس از ناٹ فیئر یار، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مطلب اچھی بات نہیں ہے. اور دیکھیں بالکل ایک ذہن میں بات آ رہی تھی، مطلب دماغ سے نکل گئی. اب دیکھیں میرے کو نا بالکل ابھی بات بولنی تھی اور بولتے بولتے میرے ذہن سے نکل گئی کہ ابھی ہی کی بات تھی اور ابھی ہی بولنا تھا ہم کو، یہی جو ابھی ٹاپک چل رہی تھی، لیکن بالکل ہی ذہن سے نکل گئی. ہم کیا بولیں، اب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تو خیر اللہ یاد دلا دے، انشاءاللہ کبھی اور اگر یاد آئے تو بتا دیں گے. تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ مطلب یہ جو پروسیس بنا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک پروسیس بنایا، ایک طریقہ کار بنایا، امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ پروسیس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے آپ بتا دیں، پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کس صحابہ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ عالمیت کی، آپ مجھے بتائیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ کریں، عالمیت کریں، 10 سال کی پڑھائی پڑھیں، 20 سال کی پڑھائی پڑھیں، جو آپ کا پروسیس ہے وہ بہت مبارک آپ کو، ہم بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے. لیکن آپ امت کو یہ باور مت کرائیے کہ نہیں یہ صرف پروسیس ہے، یہی اوتھینٹیکیٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. علم استاد ہی سے سیکھنا ہے، لیکن دا تھرو اونلی کہ مدرسے لائن سے، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. مدرسے کا پلیٹ فارم نہ ہو، کوئی اور پلیٹ فارم ہو، کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہو یار، وہ سارا سلیبس کچھ اور چیز پہ ہو، کوئی اور طریقے سے ہو، ٹھیک ہے. ممکن ہے نا، ممکن ہے نا. تو یہ آپ اپنا جو ہے طریقہ اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ پھیلائیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہے نا صرف یہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں. یہ صرف والا ورڈ جو ہے نا یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس سے پھر امت وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب عالم حضرات جو ہے وہی بس سمجھ سکتے ہیں دین کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر وہی مولوی والا دین آ جاتا ہے کہ بھائی قرآن سمجھے گا تو عالم سمجھے گا، عالم بنیں گے تو قرآن سمجھیں گے، ٹھیک ہے. کس نے کہا یار، کس نے کہا؟ تو اگر تم عالم بن کے قرآن سمجھتے ہو تو پھر کافر تو کچھ نہیں ہے، وہ تو نپٹ جاہل ہے. وہ کیسے اسلام قبول کر لیتا ہے؟ وہ قرآن سے کیسے زیادہ وہ جو ہے نا اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار قرآن کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ، بے ساختہ اس کے دل کو پکار اٹھتا ہے، اس کا دل سبحان اللہ. کچھ تو بات ہے نا، کچھ تو بات ہے نا کہ ہم غلطی پہ ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہمارا نظریے میں کچھ نہ کچھ تو غلطی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا نظریہ آپ کا غلط ہے، لیکن کچھ تو غلطی ہے. بس بات وہ صحیح ہوگی جو قرآن اور حدیث پہ جا کر فٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اپنا کوئی جو ہے نا وہ نہج نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میرا نہج میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں تحفے میں. یہ صحابہ اکرام اپنی جانوں کو قربان کر کے دے کے چلے گئے ہمیں تحفے میں. یہ ہم پر احسان ہے. پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پلیٹ فارم آلریڈی ہے. بس غلطی یہ ہو گئی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ہم گندا کر دیا ہے. بس اس پلیٹ فارم پہ جھاڑو مارنا ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس دن جھاڑو مارا گیا یہ الٹا پلٹی سوچ کا اور کیا مطلب وہم خیال اور یہ وہ ساری چیزیں، جس دن جھاڑو مارا گیا بس اس دن سے پلیٹ فارم صاف ہو جائے گا، پھر نیکی نازل ہوگی. بھائی اب میرا جو ہے بالکل بھائی مسند اب میری بج گئی ہے. اب اترو اس کے دل پہ. ٹھیک ہے. اب ہدایت جو ہے وہ اترے گی، ٹھاٹ سے اترے گی. بھائی میرا راج ہے اس دل پہ، اس قلب انسانی پہ. انسان کے اس قلب پہ کس کا راج؟ ہدایت اللہ کا، اللہ کی ہدایت کا راج ہے. ٹھیک ہے. کسی اور کا راج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سن سے عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہونے کا سبب بنے. آمین. چلیں یہ ایک حدیث تھی چھوٹی سی جو ہم آپ کو سمجھا دیا. مزید یہ کہ آگے جو حدیث نہیں انشاءاللہ وہ نہیں ممکن ہے کہ ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، دوسری حدیث کو بتانے کے لیے پھر وہ جو ہے نا لمبا پروسیس کھینچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آگے کریں گے. آپ اسٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.